والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وإذا سمعوا اللغو جس وقت وہ سنتے ہیں بےہودہ بات أعرضوا عنه تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں وقالوا اور کہتے ہیں لنا أعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ولکم أعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں سلام علیکم سلامتی ہو تم پر لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے انک لا تہدی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببت جس کے ساتھ آپ محبت کریں ولکن اللہ یہدی من یشاء اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اس سے قبل درس میں تذکرہ تھا اہل کتاب کا وہ اہل کتاب کہ جو اپنے دور میں اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زمانہ پایا تو وہ حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ان کی خوبیاں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ان کا اجر بیان فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا دو شریعتوں پر عمل کرنے کا دو پیغمبروں کی بات ماننے کا دو پیغمبروں پر ایمان لانے کا دوہرا اجر ان کو ملے گا پھر ان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر بھی ایمان لائے ہیں قرآن کریم کو بھی حق جانتے ہیں سابقہ کتابوں کو بھی حق جانتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہاں سے آگے بھی انہی کی صفات کا تذکرہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وہی اہل کتاب جو نیک ہیں اچھے ہیں صالح ہیں وہ جب کوئی بری بات سنتے ہیں بےہودہ بات لغو بات فضول بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے وہ اعراض کرتے ہیں یہاں لغو بات سے کیا مراد ہے ایک تفسیر وہ ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہو اس کو بےہودہ کہا گیا ہے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے تو یہ اس کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دیتے برائی کے ساتھ نہیں دیتے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں دیکھیں 1.25 لاکھ بیش انبیاء کرام گزرے ان کی امتوں نے جو منکر تھے انکار کرنے والے لوگ تھے مشرک تھے کافر تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے شاعر کہتے پاگل کہتے ساحر کہتے کذاب کہتے لیکن کسی پیغمبر نے ان کو واپس انہی الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دیا تو یہی اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس کا جواب بےہودہ بات کے ذریعے نہیں دیتے بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں یہی وہ بہترین چیز ہے اور یہ بہترین وصف ہے صفت ہے انسان کی کہ جب کوئی اس کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے تو اس کے واپس جواب برائی کے ساتھ نہ دیا جائے ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کسی کی بد اخلاقی اگر تم سے تمہارا اخلاق چھین لے تو سمجھ جاؤ کہ تم ہار گئے ہو اس نے تو بد اخلاقی کر لی تم نے جواب میں بد اخلاقی کر لی تو تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق باقی نہ بچا تو یہ نیک صالح جو اچھے لوگ ہیں اہل کتاب میں اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں ان کی صفت بیان کر دی کہ یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں سلام علیکم ہم تمہاری گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے بری باتوں کا جواب تانوں کا جواب بری باتوں سے نہیں دیتے بلکہ سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ تمہیں ہدایت دے لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں آگے رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور ساتھ ایک اصول اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے
دیکھیں اللہ نے پہلے بیان فرما دیا کہ دیکھ محبوب یہ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی شریعت پر بھی ایمان لائے، آپ کو دیکھا آپ پر بھی ایمان لائے، ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جو نہیں مانتا تو آپ ان کے پیچھے درپے نہ ہوں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ انک لا تہدی من احببت، محبوب جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آیات ان کا شان نزول اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ہیں ابو طالب، یہ بڑے خدمتگار چچا تھے حضور علیہ السلام کے، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کا بڑا ساتھ دیا ہے، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 8 سال یا 12 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا نے ہی کی ہے۔ نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود ہر موڑ پر ہر جگہ پر حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ جب آخری لمحات، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طالب جو ہے بالکل آخری لمحات میں تو حضور علیہ السلام بیماری کی حالت میں ان کے پاس تشریف لے گئے، تو پوچھا، جا کر کہا، دیکھا وہاں پر تو ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ شیبہ وغیرہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام انتظار فرماتے رہے کہ یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں تو میں اپنے چچا کے ساتھ کلمے کی کوئی تلقین کروں تاکہ وہ پڑھ لیں تو ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ السلام نے کافی انتظار کیا، لیکن ابو جہل بڑا تیز ترار آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ آج یہ آخری لمحات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے چچا کو کلمہ پڑھا جائے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ بالآخر جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو نہیں جا رہے تو آپ علیہ السلام نے کان کے قریب ہو کر کہا، چچا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جی آج کا جاتے وقت میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، تاکہ کل میدان محشر میں اللہ کے دربار میں آپ کے لیے کوئی سفارش کر سکوں، کیونکہ مشرک کے بارے میں تو کوئی سفارش ہوگی نہیں۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ دیں بس ایک بار۔ ابو طالب نے ان لمحات میں بھی حضور علیہ السلام کی شان میں اور آپ کی صداقت پر ایک قصیدہ لمبا چوڑا پڑھا، حضور علیہ السلام کی تعریف کی، اور بعض روایات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّد من خیر ادیان البریہ، میرے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سارے دینوں میں سب سے سچا دین ہے۔ اتنے الفاظ بھی کہے ابو طالب نے، لیکن آخر میں کہا کہ بیٹے مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے تانے دیں گے، عورتیں مجھے تانے دیں گی کہ کیا ہو گیا، مرتے وقت اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، میں اس عار کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا۔ اگر مجھے اس عار کا ڈر نہ ہوتا تو اقررت عینک، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا اور کلمہ پڑھ لیتا۔ ابو جہل نے جب یہ باتیں سنی تو کہا، یا غدر اتترک ملت ابیک، ابو جہل سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل نرم ہو جائے، کہنے لگا، اے غدار، ساری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پہ رہا اور مرتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، جب ابو جہل کی یہ بات سنی تو ابو طالب نے صاف انکار کر دیا کہ میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، ابو داؤد شریف کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، ان عمک الشیخ الضال قد مات، محبوب آپ کا چچا جو ہدایت پر راستے پر نہیں تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذهب فوار ابیک، جاؤ اس کو اپنے باپ کو جا کر کہیں دفن کر دو۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ شرکت نہیں فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کتنی کوشش کی حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کی ہدایت کے لیے، لیکن نہیں مل سکی ہدایت۔ تو اللہ نے فرمایا، محبوب یہ بات میں تمہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہدایت کے خزانے میرے اپنے پاس ہیں، جس کو میں چاہوں گا ہدایت ملے گی، جس کو آپ چاہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کے چچا کو ہدایت مل جائے، لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھی تو اس کو نہ مل سکی۔ اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کے دل میں طلب ہے، کون اس کے رستے کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی کے لیے راہوں کو آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ